بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حدیث کا عنوان ہے وداعی نماز اور وداعی خطاب، یعنی الوداعی نماز اور الوداعی خطاب۔ ایسی نماز گویا کہ وہ آخری نماز ہے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو رہے ہیں، اور الوداعی خطاب یعنی ایسا خطاب گویا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب نہیں فرمائیں گے۔ وعن عقبۃ بن عامر قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قتل احد بعد 8 سنین کالمودع للاحیاء والاموات۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے شہیدوں پہ 8 سال بعد نماز پڑھی جنازے کی دوبارہ۔ لیکن نماز کس طرح آپ نے پڑھی؟ گویا ان کی نماز جنازہ دوبارہ پڑھائی، وہ کس طرح؟ لیکن خود پڑھی نماز۔ یہاں پہ نماز جانتے ہو کہ پیچھے نمازی بھی ہو یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، الفاظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے جنازے کی نماز پڑھی، لیکن کس طرح پڑھی؟ یوں پڑھی گویا کہ آپ الوداع کہنے والے ہیں۔ الوداع کہنے والے کن کو؟ زندوں کو بھی اور مردوں کو، کیونکہ ان کو تو نماز اس طرح پڑھی، ان کے اوپر تو نماز اس طرح پڑھی ان کے اوپر، اور پھر اس کے بعد ہمیں خطاب ایسا کیا گویا ان کو اپنی نماز سے یہ بتا دیا کہ میں جو تمہارے لیے استغفار کیا کرتا تھا، دعائیں کرتا تھا، تو ابھی میرا آخری استغفار ہے، آخری دعا ہے، شاید اس کے بعد دنیا میں تمہارے لیے میری طرف سے استغفار اور دعا نہیں رہے گی، دنیا میں میری طرف سے استغفار اور دعا نہیں رہیں گے، میں چلا جاؤں گا اس کے بعد۔ اور پھر اس کے بعد پھر ثم طلع على المنبر فقال انی بین ایدیکم فرط۔ فرط کا لفظ ہم جنازے بھی پڑھتے ہیں، چھوٹے بچوں کو جب جنازہ پڑھتے ہیں کہ اللہ اس کو ہمارے لیے آخرت کا کیا بنا لے، ذخیرہ بنا لے، ذخیرہ آخرت بنا لے، کہتے نہیں کہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ممبر پر جلوہ افروز ہوئے کہ بے شک میں تمہارے آگے کیا ہوں، انہوں نے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے، میں تمہارا میر منزل ہوں، میر منزل ہوں، یہ ترجمہ کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ میں نے فرض کا ترجمہ کیا ہے، اور پھر فرمایا کہ فرض کس کو کہتے ہیں؟ کہ فرض اس کو کہتے ہیں کہ کسی سفر میں قافلے سے پہلے کوئی آدمی جا کے قافلے کے لیے کھانے پینے کا اور ضروریات کا انتظام کرنا۔ تو گویا میں یہاں سے جا کے تمہارے لیے آخرت میں تمہاری نعمتوں کے انتظام کرنے جا رہا ہوں، تمہاری نعمتوں کا کیا کر رہا ہوں؟ انتظام کرنے جا رہا ہوں، تاکہ امت محمدیہ کو وہاں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ کے نبی کا انتظام وہاں کیا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ سے مانگنا۔ ایک بات تو یہ بتائی، ادھر بھی فکر ہماری، ادھر بھی فکر ہماری، ادھر بھی سجدہ میں پڑے ہوں گے مختلف روایات کے مطابق کئی سال، وہ بھی ہماری فکر میں، اور پھر جو ہے وہ ہمارے حق میں جو چاہیں گے وہ منظور کرا کے سر اٹھائیں گے، منظور کرا کے سر اٹھائیں گے۔ عام لوگوں کے حق میں تو شفاعت کبریٰ جس کو کہتے ہیں، مقام محمود جس کا نام ہے، کہ اللہ حساب کتاب شروع ہو جائے، اور مومنین کے بارے میں خاص شفاعت ہوگی۔ وہ کیا خاص شفاعت؟ کہ یہ جنت میں چلے جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔
تو ایک تو یہ، دوسرا فرمایا وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ، میں تمہارے اوپر شہید ہوں۔ شہید کا معنی دیکھنے والا بھی، شہید کے معنی گواہ بھی، شہید کا معنی نگران بھی۔ تو ظاہر ہے جب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیں گے پھر وہ دیکھنے والی بات تو ختم ہو جائے گی، اللہ ہی دیکھ رہے ہیں، لیکن نگرانی ہمارے اعمال کی، احوال کی ہوگی۔ کس طرح کہ ہمارے اعمال ان پہ پیش کیے جائیں گے، جیسے دوسری آیت میں آتا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جب تک میں تھا تو میں دیکھ رہا تھا، لیکن جب میں آیا پھر تو آپ بھی جو اپنے بندوں کو دیکھ رہے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہاں نگرانی آپ کے اعمال اور احوال کی ہوگی، میں آپ کے اعمال اور احوال سے بالکل لا تعلق نہیں ہوں گا۔ کیوں؟ تمہارے اعمال میرے اوپر پیش کیے جائیں گے۔ جیسے بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر امت کے اعمال اور احوال پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ کہ میں تمہارے اوپر گواہ ہوں گا۔ کس چیز میں؟ کہ کون فرمان بردار تھا، کون نافرمان تھا، کون نیک تھا، کون کیا تھا، بد تھا، میرا کون ماننے والا تھا میرے دین کو، کون نہیں ماننے والا تھا۔ اس چیز پہ میں تمہارے اوپر کیا ہوں گا؟ گواہ ہوں گا۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ وَأَنَا فِي مَقَامِي هَذَا، کہ تمہارے وعدے کی جگہ آب حوض کوثر جو ہے، حوض کوثر، آب کوثر، حوض کوثر وہ تمہارے وعدہ پورا ہونے کی جگہ ہے۔ تو کیا مطلب کہ حوض کوثر پہ جب لوگ آئیں گے، بد باطن، نیک باطن، منافق اور مخلص، ان میں تمیز ہوگی۔ وہاں فرشتے بتائیں گے مجھے، فرشتے یہ آپ کے بارے نے ایسا کیا دین میں، ایسا کیا دین میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں جو میرے سامنے تھا وہ بھی، اس کا بھی وہاں پتہ چلے گا، اس کا بھی۔ کیوں؟ میرے ماننے والوں کی مخصوص نشانیاں ہوں گی، ان مخصوص نشانیوں سے پہچانے جائیں گے، وہ مخصوص نشانیوں سے۔ اور ظاہر ہے جو پہچانے جائیں گے یہ میرے ہیں، اور خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسلمان مومن بننے ہیں، ان کو آب کوثر سے پانی پلایا جائے گا، کبھی پھر ایک گھونٹ پیے گا تو اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اور یہ کہ میں جو تمہاری شفاعت کا قیامت محشر کے دن شفاعت کا جو وعدہ کیا، یہ وعدہ یہاں پہ پورا ہوگا۔ یہ ادھر جو آئے گا میرا مخلص بندہ ہوگا، میرا مخلص امتی ہوگا، اللہ کا مخلص بندہ ہوگا، میرا مخلص امتی اللہ کا مخلص بندہ ہوگا، مخلص ایمان والا ہوگا جو ادھر آئے گا۔ تو ظاہر ہے پھر اس کی میں شفاعت کروں گا کہ اس کے عقیدے میں گڑبڑ نہیں ہوگی۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ میرے دیدار کا جو وعدہ کیا گیا ہے وہ یہاں پورا ہوگا۔ جو آب کوثر پیے گا اس کو وہ نصیب ہوگا، میرا دیدار بھی کرے گا۔ اچھا جی، اگلی بات کیا رسول اللہ نے فرمائی وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی۔ کیا مطلب؟ میرے جانے کے بعد میرے خلفاء کے ہاتھوں اللہ بہت سارے اچھے اچھے ممالک کو کیا کرے گا؟ فتح کرے گا، اور اس طرح پھر لوگ مسلمان ہو جائیں گے، پھر وہاں کے خزانے مسلمانوں کے پاس آئیں گے۔ لیکن یہ خزانے جب آ جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، میں اپنے بعد تمہارے اوپر کفر اور شرک سے ڈرتا نہیں۔ گویا یہ بشارت دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ پیشگوئی فرمائی کہ میری امت مرتد نہیں ہوگی، اس چیز کا مجھے اندیشہ نہیں۔ لیکن اندیشہ کس چیز کا ہے؟ وَلَٰكِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تُنَافِسُوا فِيهَا، مجھے تمہارے اوپر دنیا کا اندیشہ ہے کہ تم اس دنیا میں کیا کرو گے؟
دنیا کو میں رغبت کرنے لگوگے، حد سے زیادہ رغبت کرنے لگوگے، حد سے زیادہ رغبت کرنے لگوگے، یہاں تک کہ اتنی رغبت، اور بعض روایات میں تمہیں ترجمہ ایسا کیا، بعض روایات میں حد سے زیادہ رغبت کے الفاظ بھی ہیں جیسے انہوں نے یہاں نقل کیے کہ تم اس دنیا تمہارے لیے پسندیدہ چیز بن جائے گی، دنیا کی محبت دلوں میں داخل ہو جائے گی، دنیا اتنی پھیلا دی جائے گی، پھر کیا ہو جائے گا، فتقتتلوا، بس تم اس کی محبت میں آ کے اور چھینا جپٹی میں آ کے اور اقتدار اور حکومت جو ہے نا اس کی لالچ میں آ کے یا اس کی طلب میں آ کے پھر تم کیا کرو گے، ایک دوسرے کو قتل کرو گے، ایک دوسرے کو قتل کرو گے، لڑائی جھگڑے کرو گے، لڑائی جھگڑے، اور مسلمانوں کی لڑائی جھگڑے اور لڑائی مسلمانوں کی یہ بڑی خطرناک ہے، فتہلکوا، پس تم ہلاک ہو جاؤ گے، اسے کیا ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، کما ہلک من کان قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے۔ رسول اللہ نے اور حدیث میں بھی ارشاد فرمایا کہ بھئی جب دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے دین کو چھوڑ دو گے اور دنیا کے لیے تمہاری لڑائیاں شروع ہو جائے گی، دنیا کے لیے تمہارا اتفاق اتحاد ختم ہو جائے، باہمی محبت بھی ختم ہو جائے گی اس کی وجہ سے، تو یہ تمہاری ہلاکت کا کیا ہوگا، ہلاکت کا وقت ہوگا۔ یہ ضروری نہیں کہ ہلاکت اوپر سے آئے، ہلاکت دائیں بائیں سے بھی آئے گی، زلزلے کی صورت میں آئے ضروری نہیں، ایک صورت وہ بھی ہوگی، سیلاب کی ایک صورت وہ بھی ہوگی، طوفان ایک صورت وہ بھی ہوگی، لیکن فلسطین میں جیسے ہو رہے ایک صورت ہی بھی ہو سکتی، بوسنیا میں جیسا ہوا ایک صورت وہ بھی ہو سکتی، ہندوستان میں جگہ جگہ جیسا ہوا ایک صورت وہ بھی ہو سکتی، مقبوضہ کشمیر میں جیسے ہو رہا ہے یا ہوا ہے ایک صورت وہ بھی ہو سکتی۔ اس طرح تمہارے اوپر کافر دلیر ہو کے کیا ہو جائیں گے، حملہ آور ہو جائیں گے، حملے کریں گے، اور حدیث کے الفاظ ہے گاجر اور مولی کی طرح تمہیں کاٹیں گے، دسترخوان پہ پڑے ہوئے کھانے کی طرح اوروں کو دعوت دیں گے کہ آ جاؤ۔ دیکھو فلسطین میں کس طرح مسلمان تو تماشائی بیٹھے ہوئے، سارے تماشائی بالکل عورتیں بن کے تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جو ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دے رہے ہیں اور ایک دوسرے کو جو ہے نا بلا رہے جمع ہو رہے ہیں، وہاں جا رہے اور اسرائیل کو کہہ رہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، فکر رکھو تمہارے ساتھ ہیں، جب تک فلسطین اور یہ جو حماس ہے اس کا نام و نشان نہ مٹاؤ تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حالانکہ وہ مجاہدین کی جماعت ہے، مجاہدین کی، اور مجاہدین کی جماعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے، پیشن گوئی فرمائی کہ قیامت تک وہ جماعت جاری رہے۔ ظاہر ہے آج تک اللہ نے اس جماعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک تقریباً 1450 برس اللہ نے قائم رکھا ہے، اور جس اللہ نے 1450 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی ثابت اور سچی جو ہے وہ ظاہر فرمائی، وہ قیامت تک بھی جو ہے اس کو سچی ثابت فرمائے گا، اور یہ جماعت قائم رہے گی یہاں تک امام مہدی ظاہر ہو جائے، ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اوپر سے نازل ہو جائیں۔ لیکن بہرحال یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت کا آ جانا، اور پھر دنیا کی لالچ میں ایک دوسرے سے کیا لڑنا جھگڑنا، قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ مسلمانوں کو ہلاک کر دینے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری سے حفاظت فرمائے۔